بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی تقریب میں عورتوں کو بعد میں کھانا دینے کی کیا وجوہات ہیں؟ اس حوالے سے سب سے پہلی وجہ تو معاشرتی اور سماجی ہے، چونکہ ہمارا معاشرہ مردوں کا معاشرہ سمجھا جاتا ہے اور عورتوں کو ہر لحاظ سے مردوں کی نسبت کمتر اور ثانوی حیثیت دی جاتی ہے، بلکہ ہر جگہ ہر معاملے میں ان کو یہ چیز باور بھی کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شادی حالوں میں عورتوں کو بلا وجہ خام خواہ بغیر کسی انتظامی وجہ کے بٹھائے رکھنا اور بعد میں مردوں کا بچا ہوا کھانا گرم کر کے دے دینا، اسی ایک خاص سماجی سوچ کا عملی مظاہرہ ہے۔ یہ صنفی امتیاز کا مسئلہ ہے، یہ جینڈر ڈسکریمنیشن کا مسئلہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو بعد میں کھانا دینے میں شادی ہال یا مارکی والوں کا مالی فائدہ بھی ہے۔ ٹوٹل تعداد کے برابر کھانا تیار کرنے کی بجائے کم مقدار میں کھانا پکاتے ہیں، پہلے مردوں کو کھلاتے ہیں، پھر بچا کچا کھانا ان کی عورتوں کو کھلا دیتے ہیں، مگر پیسے ٹوٹل تعداد کے حساب سے پورے لیتے ہیں، بلکہ 5-7 ویٹروں کی بھی اس طرح بچت کر لیتے ہیں۔ میزبانوں کی میز پر خصوصی پروٹوکول دے کر مطمئن کر دیا جاتا ہے، بلکہ مبارک باد بھی دی جاتی ہے کہ حاجی صاحب آپ کا کام بہت اچھا ہو گیا، بڑی عزت افزائی ہو گئی آپ کی، ماشاءاللہ بہت زبردست فنکشن ہوا آپ کا۔ ایسی تعریفیں جھوٹی سچی کر کے تو انہیں مطمئن کیا جاتا ہے۔ یوں ہمارے دیہاتی سادہ لو افراد 300 افراد کا کھانا لے کر ٹوٹل تعداد مثلاً 400 افراد کے پیسے دے کر خوشی خوشی لوٹ آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بڑی وجہ بعض اوقات بد انتظامی بھی بن جاتی ہے۔ مثلاً اگر میزبان مہمانوں کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں لگاتے اور عین وقت پر مہمان زیادہ ہو جاتے ہیں تو بھی عورتوں کو ہی قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے مردوں کو مٹن یا بیف دیا جاتا ہے اور بعد میں عورتوں کے لیے جلدی جلدی چکن تیار کیا جاتا ہے اور کافی تاخیر کے بعد ادھ پکے سالن کے ساتھ انہیں روٹی دی جاتی ہے، اور وہ بھی دیگر لوازمات کے بغیر۔ ہمارے معاشرے میں خاندان کا سربراہ چونکہ مرد ہوتا ہے اور سارے انتظامات کا اختیار بھی مرد کے پاس ہی ہوتا ہے۔ شادی ہال والوں کو بکنگ کروانا اور مہمانوں کی صحیح غلط تعداد بھی مردوں نے ہی ہوٹل والوں کو درج کروائی ہوتی ہے، مگر سزا عورتوں کو دی جاتی ہے، جبکہ ایسی صورتحال میں عورتوں کو پہلے اور مردوں کو بعد میں کھانا ملنا چاہیے تاکہ جن کی غلطی ہو سزا انہی کو ملے۔ مہمانوں یا کھانے کی کمی بیشی عورتوں پر پوری کرنا سخت زیادتی والی بات ہے۔ چوتھے نمبر پہ اس کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے کہ روزمرہ کی گھریلو روٹین میں بھی کھانا کھانے میں بیٹوں کو بیٹیوں پر، خاوند کو بیوی پر، گھر کے مردوں کو عورتوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ کوئی اچھا کھانا مثلاً گوشت وغیرہ کی صورت میں اچھی اچھی بوٹیاں چن کر بیٹوں اور مردوں کو دی جاتی ہیں یا ان کے آگے رکھا جاتا ہے، وہ اپنی من مرضی کی چیز اٹھا لیتے ہیں اور باقی ماندہ کھانا عورتیں کھاتی ہیں۔ مگر آپ شاید میری بات سے اتفاق نہ کریں کہ یہ نفسیات انسانی نفسیات نہیں ہے۔ آپ ٹی وی یا انٹرنیٹ پر شیر، کتوں سمیت کسی بھی درندے کی ڈاکومنٹری دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ شکار چاہے نر کرے یا مادہ کرے، کھانا پہلے نر نہیں ہوتا ہے، جب وہ سیر ہو کر ہٹ جاتا ہے تو پھر مادہ اور بچے اس باقی ماندہ شکار کو کھاتے ہیں۔ لیکن ہم الحمدللہ انسان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں، ہم میں اور جنگل کے خون خوار درندوں میں فرق ہونا چاہیے۔
اور اپنے خونی رشتوں ماں بہن بیٹی بیوی جیسے رشتوں کو برابر کا احترام اور حقوق دینے چاہیے۔ موجودہ دور کے ترقی یافتہ ممالک میں کھانے پینے کے حوالے سے یہ جنگلی روایات آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی کہ باپ اچھا اچھا کھانا پہلے کھائے اور ماں بہن بیٹی بیوی بچے بھوکے بیٹھ کر انتظار کرتے رہیں اور بعد میں کھانا کھائیں۔ عورتوں کو مردوں کے بعد کھانا دینے کے کیا نقصانات ہیں؟ اس کا پہلا نقصان تو مالی ہے، معاشی ہے کہ شادی حال والے ٹوٹل تعداد کی نسبت تھوڑا کھانا تیار کرتے ہیں اور مردوں کا بچا ہوا کھانا عورتوں کو کھلا کر ٹرخا دیتے ہیں، مگر پیسے ٹوٹل تعداد کے حساب سے پورے لے لیتے ہیں۔ 5-7 ویٹروں کی بھی بچت کر لیتے ہیں، پیسے پورے لیتے ہیں، مگر سب مہمانوں کو ایک سا معیاری کھانا ایک ہی وقت پر نہیں دیتے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کا نفسیاتی نقصان یہ ہے کہ نئی نسل کے بالخصوص لڑکے جب اس قسم کے عملی مظاہرے یا روایات کو دیکھتے ہیں تو ان میں صنفی برتری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ ماں بہن بیٹی کی ویلیو ہم مردوں کی نسبت کم ہے، جس سے ان رشتوں کے عملی احترام میں کمی آتی ہے اور اس صنفی امتیاز کی جڑیں پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ مردوں کو کھانا کھانے کے بعد اضافی وقت عورتوں کے کھانا کھانے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، یوں قیمتی وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ پاکستان میں وقت کے ضیاع کو ابھی اتنا نقصان نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ وقت زندگی ہے، ہم مخصوص وقت کے لیے ہی دنیا میں آتے ہیں۔ یوں ایک ہی فنکشن میں سینکڑوں افراد کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے جو کہ ایک ہی وقت میں کھانا کھانے سے بچ سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز عورتوں اور بالخصوص لڑکیوں میں احساس کمتری پیدا کرتی ہے، ثانوی حیثیت کا احساس پیدا کرتی ہے، محکوم ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ ناظرین، اس مسئلے کا حل میرے خیال میں تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان اس حوالے سے سخت قانون سازی کرے، شادی ہال اور مارکیز والوں کو مردوں اور عورتوں کو ایک ہی وقت میں کھانا دینے کا قانونی طور پر پابند کیا جائے۔ خلاف ورزی کی صورت میں شادی ہال کے مالک اور شادی ہال بکنگ کروانے والے شخص، چاہے وہ لڑکی کی طرف سے ہو یا لڑکے کی طرف سے، ان کے خلاف ناقابل ضمانت مقدمہ درج کیا جانا چاہیے، سخت سزا دی جائے، نیز شادی ہال والوں کو بھاری مالی جرمانہ کیا جائے اور خاص مدت کے لیے شادی ہال سیل کر دیا جائے تاکہ معاشرے سے اس جاہلانہ سوچ کو ختم کیا جا سکے، اس مائنڈ سیٹ کو بدلا جا سکے اور ماں بہن بیٹی بیوی پھوپھی خالہ کو صرف زبانی کی بجائے عملی طور پر عزت و احترام مل سکے۔ اس سے پاکستان کے بنیادی سماجی مسائل میں سے ایک صنفی امتیاز کو کم کرنے میں بھی خاطر خواہ مدد ملے گی۔ شکریہ۔